جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا رمضان میں اب آ رہی ہے پوڈ کاسٹ کی، اور آج پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے خدمت خلق کے حوالے سے۔ خدمت خلق کیا ہے؟ خدمت خلق انسان کی خدمت کرنا، اس کی مدد کرنا، اور وہ خدمت کرنا جس سے اللہ راضی ہو۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، جو اسلامک اسکالر بھی ہیں، ماہر سماجی علوم بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت اہم ہے یہ ٹاپک، اس لیے کہ اس ٹاپک سے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہر چیز مکمل کر دیتے ہیں۔ آپ نے معاشرے کو مکمل کر دیا، آپ نے اپنے گھر کو صحیح کر لیا، آپ جس جگہ پر کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ نے اس چیزوں کو بہتر کر دیا۔ خدمت خلق، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، ساتھ میں اپنے انسانوں کی، جو اس کے پیارے انسان ہیں جس کو اس نے پیدا کیا، ان کی مدد کے لیے۔ بہت اہم ٹاپک ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں خدمت خلق کا دوسرا نام حقوق العباد ہے۔ بے شک۔ خدمت خلق یعنی انسانوں کی خدمت، سروسز ٹو ہیومینٹی۔ اس کو اگر ہیومینٹی کو یوں لے جائیں تو یہ ہو گیا عباد یعنی اللہ کے بندے، اور خدمت کا مطلب یہ ہوا کہ حقوق جو آپ کو سروسز کے ذریعے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور ان کے حق ان تک پہنچانا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسلام نے مکمل طور پر، کیونکہ اسلام کو کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ بلا سبب نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، کوڈ آف لائف ہے۔ تو کیا ہے کہ اس میں قرآن کریم نے کہا نا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم مکمل طور پر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب یہ جو اسلام کا دائرہ ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ اسلام کا دائرہ یہ ہے کہ تم ایک وقت میں شیطان کے دائرے میں اور رحمان کے دائرے میں نہیں رہ سکتے، کہ یعنی ادھر بھی ہوگے اور ادھر بھی ہوگے، یہ منافقت ہے۔ تو ایک طرف ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ بس تم اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرو، اور اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرو، اور کوئی اپنی طرف سے باتیں مت بناؤ، اپنی طرف سے چیزیں نہ ڈھالو، نہ کرو، بلکہ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو پھر مال کی محبت مت کرو، خیرات و صدقات کرنے ہیں تو پھر پیسے کو مت گنو گھر کے اندر کے کتنے پیسے خرچ ہوں گے، اس لیے کہ جس نے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو تمہیں سب کچھ دیا، تو اس نے تو گن کر نہیں دیا، تو تم کون ہو جو گن کر اس پیسے کو سنبھال کے چھپا کے رکھو گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خدمت خلق کئی طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اللہ کی راہ میں کیسے؟ کہ کوئی طالب علم ہے اس کی مدد کر دی، کوئی بیوہ خاتون ہے ان کے گھر میں گزر بسر نہیں ہے ان کی مدد کر دی، کوئی بیمار ہے ان کا علاج کرا دیا، کوئی رشتہ دار ہے، کیونکہ رشتہ داروں کا بہت حق ہے، اور جو قریبی رشتہ دار خاص طور پر ذی القربہ یا ذوی القربہ، ان کے اندر آپ کو ان کی خبر گیری کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کا ساتھ دینا، یہ ذمہ داری ہے۔ کچھ بچیاں ہوتی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، تو ان کے اندر رکاوٹ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر لوگوں نے اب جہیز کے ذریعے، جہیز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جہیز کہ گاڑی لا کر دے دو، مکان نام پر کر دو، یہ کر دو، فلاں کر دو، عورت یا اس بچی سے آپ وہ توقع کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ بتاؤ کہ یہ ایماندار ہے، ایمان کے ساتھ دین پر چلنے والی ہے، تو بس یہی ہمارا جہیز ہے۔ تو عورت کا تو حسن اس کا ایمان اور اس کا کردار اور اس کا انداز زندگی اور اس کی وفاداری ہے۔ تو آپ نے یہ سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، اب آپ نے گاڑی، موٹر سائیکل، دکان، مکان اس میں رکھا، تو پھر جو رکھا ہے تو وہ حدیث ہے نا وہ جو حضور کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے دین کے لیے ہجرت کی اسے دین ملے گا، جس نے دنیا کے لیے کی اسے دنیا ملے گی۔ تو یہ نکاح آپ کر رہے ہیں تو یہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کرتے رہیے، پھر اس کے بعد جو کچھ آپ کو ملے گا پھر وہ بعد میں آپ خود بھگتیں گے۔ بالکل۔ اچھا، یہاں پر اگر ہم خدمت خلق کی بات کرتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ جہاں پر کسی کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ اس کو ایک اچھا سا پروفیشن دے دیا، ٹیچرز ہو جاتے ہیں، ڈاکٹرز ہو جاتے ہیں، انجینئرز ہیں، لائرز ہیں، ان کا بڑا ان کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں۔ ایون میں کہوں گی کہ کہیں پر آپ کا کوئی ایسا شخص ہے جو کوئی شیف ہی ہے بے شک،
اس کی ہر جگہ پر اپنے پروفیشن کے ساتھ وہ خدمت خلق کر سکتا ہے. میں کہتی ہوں اگر کسی کو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیسے دینے کے بعد سمجھتے ہیں ہماری رسپانسبلٹی ختم, وہاں پر اس کی رسپانسبلٹی شروع ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک اچھا انسان بھی بن سکتا ہے کہ وہ رستے میں بھی گزرتے ہوئے بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے. پیسے تو دے دیا آپ نے, رسپانسبلٹیز وہاں تک اینڈ نہیں ہوتی. اللہ تو اداؤں کو دیکھتا ہے, نیتوں کو دیکھتا ہے, ظاہر کو نہیں دیکھتا وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. سرجن ہے, ڈاکٹر, وہ اپنی فیس معاف کر دیتا ہے, سمجھے بہت بڑی خدمت کر دی, کسی غریب کی مدد ہو گئی. کوئی استاد ہے جو کسی ادارے میں کام کرتا ہے, یعنی ٹیوشن سینٹر وغیرہ میں, لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس بچے کے کپڑے, اس بچے کا حلیہ, یا اس بچے کے پاس پیسے نہیں ہیں, یا کہیں سے بھی ظاہر سے آپ قیاس کرتے ہیں کہ اس بچے کی مدد کی جا سکتی ہے, اس کو الگ سے پیار سے پوچھ کر کے بیٹا تمہارے کیا مسائل ہیں, تم یہاں فیس کیسے دیتے ہو, تو یقیناً وہ ادھار مانگ کر اس کی ماں کہیں برتن مانج کے, کہیں کپڑے سی کر, کسی نہ کسی طرح سے وہ پہنچا رہی. وہ میرے خود ایک جاننے والا ہے, تو خیر ماشاءاللہ وہ سرکاری افسر بن گیا وہ بچہ, لیکن اس کا یہ عالم تھا کہ اس کی ماں جو تھی وہ گھروں میں پوچھا وغیرہ لگا کر اور کام کر کے پیسے جمع کر کے اس بچے کو پڑھایا. میرے پاس وہ خاتون کام کیا کرتی تھیں, تشریف لاتی تھیں اور گھر کا حصہ ہی تھیں. تو مجھ سے ایک دن کہا کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو میرے بچے کا داخلہ ہو جائے گا. میں نے کہا انشاءاللہ ہو جائے گا. بہت پرانی بات, 88 89 کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس بچے کو میں نے کہا بیٹا دیکھو اس طرح سے پڑھتے ہیں, چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اس کی میں نے تھوڑی بہت, جو بھی, میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, مدد کی. ایسے اساتذہ بہت سارے ملے, انہوں نے مدد کی. وہ بچہ فرسٹ کلاس آیا. اس کے بعد اس کا ایڈمیشن بھی ہوا, کمپیوٹر سائنس سے وہ نکلا. نکلنے کے بعد آج وہ کمپیوٹر کا IT کا بہت بڑا پروفیشنل ہے, اور گھر کے حالات بدل گئے اور وہ امریکہ میں رہ رہا ہے, اور خوب اپنی ماں کو بھی اس نے بلا لیا اور سب کچھ ہو گیا. تو آپ چھوٹی سی نیکی کر جائیے, یہ چھوٹی سی نیکی بہت کام آتی ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جو کیمرہ ہے, یہ پوری دنیا ہے. یہ کیمرہ کوئی یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ مائک, یہ پوری دنیا ہے. یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی ہنر نہیں ہے, یہ بہت بڑا ہنر ہے. اب اگر کوئی اس میں غریب آتا ہے بچہ اور وہ سیکھنا چاہتا ہے اور آپ ہنرمند ہیں, تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس بچے کو, اس لیے کہ وہ غریب ہے, سکھائیں تاکہ وہ کہیں نہ کہیں آگے جا کر آپ کے لیے دعائیں کر سکیں. بہت اچھی بات ہے.